أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کیا ہے؟ تحویل قبلہ پر جو مخالفین کی طرف سے اعتراض تھا، اس کے دو اثر تھے۔ ایک مذہب اسلام پر کہ اعتراض سے مذہب کی حقانیت میں شبہ پیدا کیا جایا کرتا ہے۔ اوپر کی آیتوں میں اس اعتراض کا جواب دے کر اس اثر کا دفع کرنا مقصود تھا۔ دوسرا اثر تبع اہل اسلام پر کہ اعتراض سے بالخصوص جواب دینے کے بعد بھی اس پر بے جا اصرار کرنے سے دل میں رنج اور صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ آیت آئندہ میں تخفیف حزن کا طریقہ صبر اور صلاۃ ہے، بتلا کر اس دوسرے اثر کو زائل فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز ہر مشکل کا حل اور ہر تکلیف کا علاج ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسان کی تمام حوائج اور ضروریات کے پورا کرنے اور تمام آفات اور مصائب اور تکلیف کو دور کرنے کا نسخہ اکثیر دو جز سے مرکب ہے۔ ایک ہے صبر، دوسرا ہے نماز، اور اس نسخے کے تمام حوائج اور تمام مصائب کے لیے عام ہونے کی طرف قرآن عظیم نے اس طرح سے اشارہ کر دیا ہے کہ استعینوا کو عام چھوڑا ہے، کوئی خاص چیز ذکر نہیں فرمائی کہ فلاں کام میں ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ صبر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے تین شعبے ہیں۔ ایک اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرا طاعات اور عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا، تیسرا مصائب اور آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ اس کے ساتھ اگر تکلیف اور پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ محشر میں ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی سے گزرے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ نماز دوسرا جز، اس نسخے کا جو تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں اکثیر ہے، وہ ہے نماز۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ در حقیقت نماز اور تمام عبادات صبر ہی کے جزئیات ہیں، مگر نماز کو جداگانہ بیان اس لیے کر دیا کہ تمام عبادات میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت اور طاعت پر مبعوث کیا جاتا ہے، انہیں روک دیا جاتا ہے ہر چیز سے اور تمام معاصی اور مکروہات سے، بلکہ بہت سے مباحات سے بھی نفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے۔ اس لیے صبر، جس کے معنی نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر تمام طاعات کا پیرو اور تمام معاصی سے مجتنب اور بیزار بنانا ہے، نماز اس کی ایک عملی تمثیل ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو انسان کی تمام حاجات کی پورا کرنے اور تمام آفتوں مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے، گو اس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو، جیسے کہ دعاؤں میں سے بہت سی ادویات کو مؤثر بالخاصہ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کیفیات حرارت اور برودت کے حساب سے، جیسے کسی خاص مرض کے ازالے کے لیے بعض دعائیں بالخاصہ مؤثر ہوتی ہیں، جیسے گردے کے درد کے لیے
فرنگی دانہ کو ہاتھ یا منہ میں رکھنا اور بہت سی امراض کے لیے عود سلیب وغیرہ کو گلے میں ڈالنا مؤثر بالخاصہ ہے، سبب معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح نماز تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے میں مؤثر بالخاصہ ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہماری جو نمازیں غیر مؤثر نظر آتی ہیں اس کا سبب ہمارا قصور ہے کہ نماز کے آداب اور خشوع و خضوع میں کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہم کو پورا فرما دیتے تھے۔ حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز جو ہیں وہ تمام مشکلات اور مصائب سے نجات کا سبب ہے، اس لیے ہے کہ صبر سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ تو ان اللہ مع الصابرین اس کلمہ میں اس کا راز بتلایا گیا ہے کہ صبر حل مشکلات اور دفع مصائب کا سبب کیسے بنتا ہے۔ تو ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاقت ہو اس کا کون سا کام رک سکتا ہے اور کون سی معیت اس کو عاجز کر سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔